منازل طے کر کے انسان مقام توکل میں داخل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا درجہ صبر کا ہے، صبر کے بعد انسان مقام توکل میں داخل ہو جاتا ہے۔ مقام توکل کے بھی 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ صرف سن لیجئے، مقام توکل کا پہلا درجہ یہ ہے کہ منع و عطا ایک جیسی ہو جاتی ہے، کہ اللہ کوئی نعمت دے دے پھر بھی اللہ کے امر پہ انسان راضی رہتا ہے، اللہ کوئی نعمت لے لے پھر بھی انسان اس کی رحمت پر راضی رہتا ہے۔ توکل کے 3 درجات طے کرنے کے بعد انسان جس مقام میں داخل ہوتا ہے اس مقام کو مقام رضا کہا جاتا ہے۔ بولیے کیا کہا جاتا ہے؟ مقام رضا۔ اور شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مقام رضا کا سب سے اوپر والا درجہ ہے۔ پھر مقام رضا کے بھی 3 درجات ہیں، 3 حالتیں ہیں۔ وہ حالتیں کون سی ہیں؟ کہ مقام رضا کی پہلی حالت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ترک الاختیار قبل القضاء، کہ انسان کو اختیار ہو کسی بھی مصیبت کو دور کرنے کا، لیکن وہ اپنے اختیار کو استعمال نہ کرے۔ ترک الاختیاری قبل القضاء، یہ پہلا درجہ ہے مقام رضا کا۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے سرور القلب بمر القضاء، کہ جب تقدیر کی چھری چل رہی ہو اور گردن کٹ رہی ہو تو جس پر چھری چل رہی ہو وہ کہتا ہے ظالم ذرا چھری اور تیزی سے چلا، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ سرور القلب بمر القضاء دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ فقدان المرارتی بعد القضاء، کہ جب سب کچھ لٹ جائے، گھر جل جائے، اولادیں مر جائے، ان سب کے باوجود انسان پھر بھی اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرے۔ دوستو، لوگ صبر کی منازل بھی طے کر لیتے ہیں لیکن مقام توکل پر آ کر ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ لوگ توکل کی منازل بھی طے کر لیتے ہیں لیکن مقام رضا پر آ کر کھڑا رہنا یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت غوث، حضرت شاہ محمد غوث گوالیار، یہ انڈیا میں گوالیار ریاست تھی، وہاں کے رہنے والے تھے۔ گورنر آپ سے ناراض ہو گیا۔ اب میں آپ کو مثالیں دینے لگا ہوں مقام رضا کی۔ گورنر آپ سے ناراض ہوا اور اس نے کہا کہ آج شام سے پہلے پہلے آپ ریاست گوالیار کو چھوڑ دیں، کیونکہ لوگوں کا آپ کے پاس آنا جانا بہت ہو گیا تھا۔ تو گورنر دنیا دار تھا، اس کو یہ ڈر پڑ گیا کہ کہیں میری سلطنت ہی نہ جاتی رہے، لہٰذا اس نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ آج شام سے پہلے پہلے ریاست گوالیار کو چھوڑ دیجئے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو لیا، اپنے ساتھیوں کو لیا اور شام سے پہلے پہلے آپ ریاست گوالیار چھوڑ کر لاہور کی طرف سفر کرنے لگے۔ یہ شاہ محمد غوث گوالیار کا مزار آج بھی لاہور میں ہے، یہ دلی دروازہ کے اندر حضرت شاہ محمد غوث کا مزار آج بھی موجود ہے۔ جب آپ گوالیار کی ریاست سے نکلے، رستے میں اندھیرا چھا گیا اور جو ڈاکو تھے، قذاق تھے، انہوں نے سوچا کہ گورنر ان سے ناراض ہے، ان کو ریاست بدر کر دیا گیا ہے، لہٰذا لوٹ لیتے ہیں، ان کو کون پوچھنے والا ہے یا ہمیں کس نے پوچھنا ہے۔ تو حضرت شاہ محمد غوث گوالیار کے قافلے کو قذاقوں نے لوٹنا شروع کر دیا، ہر ایک سے مال لوٹ لیا، ہر ایک سے ہر چیز لوٹ لی۔ ڈاکو لوٹتے لوٹتے حضرت شاہ محمد غوث کے گھوڑے تک پہنچ گئے۔ مرحبا بک یا استاذی، ادھر تشریف لے آئیں، آپ ادھر تشریف لے آئیں، صدارت فرمائیں۔ وہ ڈاکو لوٹتے لوٹتے حضرت شاہ محمد غوث گوالیار کے گھوڑے تک پہنچ گئے۔ آپ کے پیچھے آپ کی 9 سالہ نواسی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ نواسی آپ کو جان سے بھی پیاری تھی۔ اس 9 سالہ نواسی نے کان میں سونے کی بالیاں پہن رکھی تھی۔ جب ڈاکوؤں کی نظر اس بچی کی بالیوں پر پڑی تو ایک ڈاکو نے ہاتھ بڑھائے اور ہاتھ بڑھا کر وہ سونے کی بالیاں کھینچی، کان چر گیا، خون بہنے لگا۔ حضرت شاہ محمد غوث جو گوالیار کی ریاست سے بدر کر دیے جانے کے بعد سے لے کر
اب تک صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے، یہاں مقام رضا پر آ کر ڈگمگا گئے۔ آپ جس چابک سے گھوڑا چلا رہے تھے وہی چابک لہرایا اور کرامتاً سارے ڈاکوؤں کے سر قلم ہو کر گر گئے۔ ادھر شاہ محمد غوث گوالیار کی 9 سالہ نواسی ہے جس کے کانوں کا خون مقام رضا سے حضرت شاہ محمد غوث کو ڈگمگا دیتا ہے۔ ادھر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنا پورا خانوادہ علی اکبر بھی لٹا دیا، علی اصغر بھی لٹا دیا، اپنے بھائی اپنے بھتیجے سب کی قربانی دے دی، لیکن اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اور امام نبہانی نے جامع کرامات اولیاء میں لکھا ہے، ایک کبار بزرگوں میں سے حضرت شیخ احمد شربینی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کبار اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ آپ کا ایک 2 سال کا 3 سال کا بیٹا تھا، بیٹا بیمار ہو گیا، حکیموں طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا۔ بیوی روتی چیختی آپ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، حضرت آپ کی لو تو اللہ سے لگی ہوئی ہے، میرا ایک یہی سہارا میرا بیٹا ہے، لہذا خدا کے لیے دعا کیجئے۔ بیٹا حکیموں طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں بچ سکتا، آپ اللہ کے حضور دعا کیجئے، اگر اس کی زندگی نہیں بھی تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت اسے زندگی عطا فرما دے۔ آپ چپ کر کے بیٹھ کر سنتے رہے بیوی کی آہوزاری، لیکن ٹس سے مس نہ ہوئے، اپنی لو میں بیٹھے رہے۔ بچے کی حالت اور بگڑی اور بچے پر وقت نزا آ گیا۔ ماں نے وقت نزا بچے کو لا کر شیخ احمد شربینی کے سامنے رکھ دیا۔ بچہ جب وقت اجل تڑپا اور دیکھ رہے ہیں نگاہ بصیرت سے ملک الموت کا آنا، بچہ تڑپ رہا تھا، ابھی ملک الموت ہاتھ بڑھانے ہی والا تھا کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا اور آپ نے بعد میں توجہ کرتے ہوئے ملک الموت کو پکار کر کہا، یا ملک الموت ارجع الی ربک، اے ملک الموت چلا جا واپس اللہ کی طرف، انہو قد حکم موتہ قد نسخ، اللہ رب العزت نے اس کی موت کا حکم منسوخ کر دیا۔ ادھر شیخ احمد شربینی ہیں جو مقام رضا پر آ کر ڈگمگا گئے، بیٹے کی تڑپتی حالت دیکھی نہ گئی اور ملک الموت کو روح قبض کرنے سے منع کر دیا اور واپس بھیج دیا۔ ترک الاختیار قبل القضاء، مقام رضا کا جو پہلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اختیار ہو کسی بھی مصیبت کو ٹال دینے کا، اختیار ہو کسی بھی مصیبت سے بچ جانے کا، لیکن اس اختیار کو استعمال نہ کیا جائے۔ ادھر شاہ محمد غوث کی 9 سالہ نواسی، حضرت شیخ احمد شربینی کا 2 سالہ بیٹا، اور ادھر امام علی مقام کا پورا خانوادہ۔ آپ مقام رضا پر آ کر ڈگمگائے نہیں، اور یہ خیال غلط ہے کہ آپ لا علمی میں کربلا کی جانب قدم بڑھا رہے تھے۔ امام علی مقام تو بچپن سے ہی جانتے تھے کہ مجھے میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ تفصیلات بہت ہیں، لیکن میں 9 محرم الحرام کے واقعات کی طرف آتا ہوں۔ 9 محرم الحرام خانوادہ اہل بیت پر 2 دن سے پانی بند ہے۔ مظالم کی ایک طویل داستان ہے جو اہل بیت رسول پر ڈھائے گئے۔